إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 6 سپٹمبر 2024 کو یہاں مسجد علی حافظ بابا نگر حیدرآباد میں میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اہل حدیثو منہج اہل حدیث کو سیکھتے رہو. اہل حدیثو
منہج اہل حدیث کو سیکھتے رہو۔ بہت ضروری ہے اہل حدیث کو بھی منہج اہل حدیث سیکھتے رہنا۔ کوئی بریلوی فرقے سے توبہ کر کے اہل حدیث ہو گیا ہے ہمارے سامنے، ہماری اس مسجد میں، ہماری دیگر مساجد میں۔ کوئی تبلیغی دیوبندی فرقے سے توبہ کر کے اہل حدیث ہو گیا ہے ہماری دیگر مساجد میں، اس مسجد میں۔ کوئی جماعت اسلامی فرقے سے توبہ کر کے اہل حدیث ہو گیا ہے ہماری اس مسجد میں یا دیگر مساجد میں، اور کوئی دوسرے فرقوں سے توبہ کر کے اہل حدیث ہوا ہے ہماری اس مسجد میں یا دیگر مساجد میں۔ نان مسلمس میں سے بھی جو لوگ اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز، احادیث صحیحہ کا ٹرانسلیشن پڑھے، اور کمپیریٹیو ریلیجن کے اسٹوڈنٹس کے تقاریر سن کر اسلام کو سمجھ کر اسلام میں داخل ہوئے بغیر زور زبردستی کے، اور وہ اسلام میں داخل ہوئے تو اہل حدیث ہو گئے۔ ایسے تمام جو اہل حدیث ہیں ان سب کو اہل حدیث منہج سیکھتے رہنا چاہیے۔ میں خود بھی پہلے بریلوی تھا 2005 تک، پھر 2007 تک تبلیغی دیوبندی رہا، پھر کچھ 3 مہینے SIO یا پھر جو ہے جماعت اسلامی وغیرہ مودودی صاحب کی تفسیر وغیرہ وغیرہ کے ساتھ جڑا رہا، ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات وغیرہ کے ساتھ۔ لیکن اہل حدیث مجھے سمجھانے لگے کتاب و سنت کا صحیح فہم، صحیح عقیدہ توحید کا صحیح دلائل کے ساتھ، اور اعمال صالحہ پیارے نبی کی تعلیمات کے مطابق سمجھائے صحیح حدیثوں کے ساتھ، سلف صالحین کے صحیح فہم کے ساتھ، تو میں سمجھنے لگا۔ پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی، اللہ نے توفیق دی، تو میں اہل حدیث ہوا 2008 سے، اور الحمدللہ میں آج تک اہل حدیث مسلمان ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری موت تک مجھے اہل حدیث مسلمان رکھے اور جماعت اہل حدیث کا خادم بنائے رکھے، اور دوسرے تمام انسانوں کو میں اسلام سمجھاتا رہوں، کتاب و سنت کے صحیح دلائل کے ساتھ صحیح فہم سمجھاتا رہوں، نرمی ادب احترام پیار محبت سے، تاکہ وہ بھی اہل حدیث بنتے چلے جائیں، اللہ کی توفیق و ہدایت سے، آمین۔ اللہ کے بندو، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 181، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ ترجمہ، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور حق کے موافق انصاف بھی کرتی ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً، اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے، یہدون بالحق، وہ حق کے مطابق حق کے موافق ہدایت کرتی ہے، یعنی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک جماعت اللہ نے کہا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے مطابق حق کے موافق ہی انصاف بھی کرتی ہے، عدل کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس جماعت کا نام پہلی صدی ہجری سے اہل حدیث چلا آ رہا ہے۔ سورہ 7 آیت 181 میں جس حق والی جماعت، انصاف والی جماعت کا ذکر اللہ نے کیا ہے وہ جماعت حقہ، جماعت اہل حدیث ہے، پہلی صدی ہجری سے۔ خلق افعال العباد والرد على الجہمیہ واصحاب التعطیل کتاب کا نام ہے یہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے یہ۔ امام بخاری کی صحیح البخاری جانتے ہیں، امام بخاری کی الادب المفرد جانتے ہیں، امام بخاری کی کئی کتابوں میں ایک تیسرے نمبر کی یہ کتاب سمجھیے، خلق افعال العباد، شارٹ فارم کتاب کا نام، پورا نام کتاب کا خلق افعال العباد والرد على الجہمیہ واصحاب التعطیل، یہ کتاب کا نام۔ حدیث نمبر 398، مرہ بن شراحیل رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، ایک صحابی کے پاس گئے، غالباً
عبداللہ بن مسعود یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس، تو دستک دیے دروازے پر تابعی، تو صحابی کے گھر کے اندر سے آواز آئی کہ وہ فلاں صحابی کے پاس گئے. ابھی کنفیوز ہو رہا ہوں میں، عبداللہ بن مسعود یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ دونوں کا نام ہے. تو وہ پھر پہنچے وہ صحابی کے پاس، غالباً ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، کیونکہ اندر سے آواز آئی هو عند ابی موسیٰ، وہ ابو موسیٰ کے گھر گئے ہیں، اس طریقے کی بات ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس مرہ رحمۃ اللہ علیہ گئے. مرہ بن شراحیل رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں کہ وہاں پر عبداللہ بن مسعود تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ صحابی کہہ رہے تھے انک صاحب الحدیث، بے شک آپ اہل حدیث ہو. ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا انک صاحب الحدیث، بے شک آپ اہل حدیث ہو. صاحب الحدیث سنگولر، اصحاب الحدیث پلورل. سمجھ رہے؟ اللہ کے بندو، 2192 نمبر کی حدیث سنن ترمذی کی دیکھیے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا تزال ورڈ یاد رکھو، حتى تقوم الساعة ورڈ یاد رکھو. لا تزال ہمیشہ سے، حتى تقوم الساعة اس وقت تک جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. تقوم الساعة وہ گھڑی قائم نہ ہو جائے. تقوم الساعة ساعة گھڑی، تقوم الساعة وہ گھڑی قائم نہ ہو جائے. کون سی گھڑی؟ قیامت کی گھڑی. تو ہمیشہ سے اور قیامت کی گھڑی قائم ہونے تک ایک گروہ میری امت میں ایسا رہے گا جس کو اللہ کی مدد ملتے رہے گی، اور ان لوگوں کو جو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یا ذلیل کرنے چاہے گا نہیں نقصان پہنچا سکتا، نہیں ذلیل کر سکتا. الفاظ نبوی ہے. تو اس میں الفاظ نبوی عربی میں کیا ہے؟ طائفہ، لا تزال طائفة من امتی منصورین. تو طائفہ منصورہ الفاظ نبوی ہے. طائفہ گروہ، منصورہ یعنی جس کو اللہ کی نصرت ملتی ہو، اللہ کی مدد ملتی ہو. ٹھیک ہے؟ طائفہ منصورہ، اس ورڈ کے بارے میں میری زبان نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے اور کرتے رہوں گا موت تک انشاءاللہ. طائفہ منصورہ کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس حدیث کی کتاب میں 2192 نمبر کے حدیث کے نیچے لکھتے ہیں میرے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے استاد علی بن عبداللہ المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم اصحاب الحدیث. طائفہ منصورہ ہم اصحاب الحدیث. امام ترمذی کے استاد ہیں امام بخاری، امام بخاری کے استاد ہیں امام علی بن عبداللہ المدینی. انہوں نے طائفہ منصورہ کو کیا نام دیے؟ اصحاب الحدیث. امام بخاری کیا بولے طائفہ منصورہ کے بارے میں؟ امام بخاری نے کہا طائفہ منصورہ یعنی اہل الحدیث. امام بخاری کیا فرمائے؟ یعنی اہل الحدیث. تو سورۃ اعراف سورہ 7 آیت 181 اور سنن ترمذی 2192 ذہن میں رکھیے. خلق افعال العباد 398 نمبر کی حدیث ذہن میں رکھیے. تو اہل حدیث نام پہلی صدی ہجری سے چلا آ رہا ہے. اب موجودہ دور میں اہل حدیث کیا کرنا؟ وہی کرنا جو پہلی صدی ہجری کے اہل حدیث کیے، دوسری صدی ہجری کے اہل حدیث کیے، تیسری صدی ہجری کے اہل حدیث کیے، اور یہ 1445 ختم. اب ہم بھی یہی کرنا ہے 15ویں صدی ہجری میں جو پہلے لوگ کر گزرے ہیں، یعنی سلف صالحین جو کر گزرے ہیں. ہم سے پہلے گمراہ لوگ بھی گئے ہیں اللہ کے پاس، لیکن ہم سے پہلے جو اولیاء اللہ گئے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہاں پر موجودہ حالات
اہل حدیث حیدرآباد اور تلنگانہ اور انڈیا، یہ تھوڑا سمجھیے۔ یسٹرڈے 5 سپٹمبر 2024 کو میں نے ایک شخص کو کال کیا، عزت کے ساتھ سلام کیا، اور میں نے بولا کہ میں فلاں بول رہا ہوں، تو اس پر بھی ایک ٹیڑھی بات انہوں نے بولے۔ پھر میں نے کہا کیا میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بدتمیزی کی فون پر اور فون رکھ بولے۔ تو میں نے کہا میرے سوال سے آپ ڈر رہے ہیں، ڈر گئے ہیں، اتنا سننا تھا، تو بول کہاں ہے، میں آتا ہوں۔ میرے ابا کی عمر سے بھی بڑی عمر ہے ان کی، عالم دین نہیں ہے، عالم دین نہیں ہے وہ، لیکن ان کو ہندوستان کے اہل حدیثوں کا ایک بڑا لا ظرف، جس کے پاس ظرف نہیں ہے، اس نے ان کو تلنگانہ کے اہل حدیثوں کا ایک بڑا بنائے ہیں ابھی اگست 2024 کے مہینے میں۔ اور وہ ان کے پاس ظرف ہے لیکن کم ہے، جس کے پاس ظرف نہیں ہے، جو دلی میں بیٹھا ہے لا ظرف، اس نے ان کو بنایا ہے اور ان کے پاس ظرف کم ہے۔ تو وہ گالی بھی دے دیے کل مجھے کال پر، جب میں نے کہا کہ ڈر رہے ہیں آپ میرے سوال سے۔ سوال ابھی کیا ہی نہیں، میں صرف یہ پوچھا کہ کیا میں سوال کر سکتا ہوں، تو گالی دے کر فون کٹ کر دیے۔ میں نے پھر فون کیا، کال کٹ کر دیا، میں نے پھر فون کیا، کال کٹ کر دیا۔ تو میں نے ایک سادہ SMS اور ایک واٹس ایپ پہ سیم کاپی پیسٹ میسج بھیج دیا کہ میرے سوال سے ڈریے نہیں فلاں صاحب، اگر آپ اللہ الجبار سے ڈرتے ہیں تو ایک مرتبہ کال اٹھائیے اور میرے سوال کو سنیے۔ تو میں یہ بول رہا ہوں کہ لا ظرف جو ہے ایسوں کو ذمہ دار بنا رہا ہے جس کے پاس ظرف کم ہے، ٹھیک ہے؟ ایسوں کو اہل حدیث منہج سیکھنا ہے پہلے، جو اہل حدیثوں کے ذمہ دار بن کے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات اہل حدیثوں آپ کے اس حافظ بابا نگر میں بھی عام کر دیجئے کہ فصیح الدین حیدرآبادی آج خطبہ جمعہ کے لیے آیا تھا اور ایسے بول گیا خطبے میں، اور فصیح الدین حیدرآبادی ملک الموت کا انتظار کر رہا ہے، موت سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ موت کے بعد لقاء اللہ ہے، یعنی اللہ سے ملاقات ہے، تو کیوں ڈروں موت سے؟ لیکن اہل حدیثوں کو ایجوکیٹ کرتا رہوں گا میری موت تک، اور جن کے پاس ظرف نہیں ہے ایسوں کو بھی ایکسپوز کروں گا، اور جن کے پاس ظرف کم ہے ایسوں کو بھی ایکسپوز کرتا رہوں گا۔ ذہن میں رکھو، کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد میں 4 لاکھ اہل حدیث مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جن کے پاس ظرف کم ہے ان لوگوں سے پوچھو کیا 4000 اہل حدیث بھی بونافائڈ ممبر ہے تمہاری تنظیم کے؟ رکنیت سازی جو ڈیموکریٹک طریقے سے لوگ کرتے ہیں اور اس میں بھی گندی سیاست کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ 4 لاکھ اہل حدیث مسلمانوں میں 4000 اہل حدیث مسلمان بھی شہر حیدرآباد کے تمہاری تنظیم کے بونافائڈ ممبر ہے کیا؟ ممبرشپ لیے ہوئے ہے کیا؟ 5 سال کے 125 روپے بھر کے رسید لے کر فارم بھر کے دیے کیا کہ ہاں تو ہم تمہارے رکن ہیں تمہاری تنظیم کے؟ پوچھو ظالموں سے۔ آپ کے حافظ بابا نگر میں ہی اگر 8 یا 9 اہل حدیث مسجدیں ہیں، آپ جانتے ہیں زیادہ، تو یہاں پر ہی ان کی حلقے کی تنظیم کے کتنے لوگ ہیں جو بونافائڈ ممبر ہیں؟ 125 روپے والے اہل حدیث ہیں۔ میں تو 125 روپے والا اہل حدیث نہیں ہوں، میں قرآن اور حدیث والا اہل حدیث مسلمان ہوں، اور آپ سب بھی قرآن اور حدیث والے اہل حدیث مسلمان بنو۔ گندی سیاست یہ تو تنظیم کی ہے، ان لوگوں سے اپنے آپ کو میلوں دور رکھو، حق بولنے والے، سچ بولنے والے علماء کی دوستی میں رہو، علماء حق کا ادب احترام کرو، اور جو جھوٹ بولنے والے سو کالڈ عالم ہیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لو،
چاہے وہ مکہ سے فارغ ہو کے آئے ہوں، چاہے مدینہ سے فارغ ہو کے آئے ہوں، چاہے وہ جامعہ سلفیہ سے فارغ ہو کے آئے ہوں، چاہے وہ عمر آباد سے فارغ ہو کے آئے ہوں، چاہے وہ مالیگاؤں محمدیہ سے فارغ ہو کے آئے ہوں، چاہے وہ رائے دل کے جامعہ سے فارغ ہو کے آئے ہوں، سمجھ لو اچھے سے، مکی ہو، مدنی ہو، سلفی ہو، جامعی ہو، عمری ہو، فیضی ہو، فلاں ہو اور فلاں ہو اور فلاں ہو، سچ بولنے والے ہیں، حق بولنے والے ہیں، ان سے مضبوط دوستی کرو، اور خود کی مفاد دیکھ کر جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایسے ظالم سو کالڈ عالموں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ ایسے سو کالڈ عالموں پر جو حدیث فٹ ہوتی ہے وہ حدیث سن لو. کیا ہے حدیث؟ ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا وجاہل بالآخرہ. ان اللہ یبغض، بے شک اللہ بغض کرتا ہے، کل عالم بالدنیا، جو دنیا دار عالم ہے ایسے سے اللہ بغض کرتا ہے، وجاہل بالآخرہ، جو آخرت سے جہالت برت رہا ہے. اور جو نااہل ہے اس کو اگر عہدے پہ بٹھا دیا جائے اور اس کو ایک بڑی کرسی پر بٹھایا جائے، وہاں پر بیٹھ کر وہ ظرف کم والا اگر یہ کہتا ہے کہ تمہاری فلاں کی فلاں گالی دیتا ہے، تو وہ اہل ہے وہاں پر اس کرسی پہ بیٹھنے کا؟ تو یہ کیا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث بنو، منہج والے بنو. منہج مطلب کیا؟ راستہ. کون سا راستہ؟ سورہ 4 آیت 115 والا راستہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 115. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ترجمہ: اور جو کوئی بھی مخالفت کرے گا رسول کی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اور پیروی کرے گا مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کوئی اور راستے کی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس راستے پہ لگا ہے ہم اس کو اسی راستے پہ لگا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے، ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ راستہ بہت برا راستہ ہے، وہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم کا. اللہ کے بندے، منہج سلف صالحین مطلب منہج محدثین مفسرین، منہج اہل حدیث سیکھتے رہنا ہے ہر فیلڈ میں. عقیدے میں نو کمپرومائز. الحمدللہ یہ جس کے پاس ظرف نہیں ہے اور جس کے پاس ظرف کم ہے وہ بھی عقیدے میں ٹھیک ہے، الحمدللہ میں اس بات کی تعریف کرتا ہوں. عقیدے میں شرک بدعت نہیں ہے. اعمال میں نبوی نماز پڑھیں گے، نبوی روزہ رکھیں گے، نبوی زکوٰۃ صدقات دیں گے، نبوی عمرہ حج کریں گے، لیکن معاملات میں منافقت برتیں گے، دو چہرے والے بنیں گے، گالی گلوچ کریں گے، گندی سیاست کریں گے. اچھے مدنی عالم کو 1 جنوری 2022 کو مار دیں گے گنڈوں کو بلا کر. پاک دامن مدنی عالم پر جھوٹے گھنونے الزامات لگائیں گے ظالم لوگ، پھر اسی کرسی سے چپکے رہیں گے اور پھر آواز اٹھانے والوں پر 8-8 10-10 FIR بک کرا کے جیل میں بھی جھوٹے کیس میں پہنچائیں گے اور پھر کورٹ کے چکر لگاتے رکھیں گے. ایسے ظالم لوگ ہیں یہ. اور سگنیچر کرنے والا مدنی بھی رہتا ہے، مکی بھی رہتا ہے، جامعی بھی رہتا ہے اور فلاں بھی رہتا ہے حافظ نام کا. ایسے ظالموں کو سائڈ لائن کرو. سچ بولنے والے علماء آج موجود ہیں پورے انڈیا میں، اہل حدیث علماء سچ بولنے والے بھی موجود ہیں. ان کی تلاش کرو اور ان کا ساتھ دو، ان سے سیکھو عقیدہ، اعمال، معاملات. دو چہرے والے علماء جو ہے ان کو سائڈ میں رکھ دو، ایک چہرے والے عالم بھی ہے ان کا ساتھ دو. ان سے مضبوط دوستی میں رہ کے عقیدہ، عمل، معاملات ان سے سیکھ کے اپنی آخرت سوار کرو. گندی سیاست والوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. جماعت حقہ ہے یہ، اس کے اندر گندی سیاست نہیں ہونا چاہیے. غور کریے، جو غلیظ عقیدے کے فرقے والے ہیں، جو کافر ہے قادیانی، وہ محنت کر رہے ہیں
سو کالڈ سنیوں کو قادیانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ظالم لوگ، کچھ بھی طریقے سے ان کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ قادیانی مطلب کافر، وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آخری رسول ہے ان کو آخری نہیں مان کے مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی کو رسول نبی مانے۔ وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، ہمارے پاس حق ہے قرآن اور حدیث کا، ہم کو محنت کرنا چاہیے، اسلام کی صحیح دعوت و تبلیغ ہم لوگ ہی کر سکتے ہیں، اہل حدیث مسلمان، ہم کو وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، منہج سیکھو۔ منہج میں بہت ساری اچھائیاں ہیں جماعت حقہ کے پاس، جماعت اہل حدیث کے پاس بہت ساری اچھائیاں ہیں، اس میں سے چند اچھائیاں سیکھ کر اپنی آخرت سنوار لینا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ 1 مئی 2016 کو اللہ کے اس غلام نے علامہ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ کی جمعیت اہل حدیث ہند جو 14 اسٹیٹس آف انڈیا میں تھی، پہلے 13 میں تھی، 14 اسٹیٹ تلنگانہ ہوا تھا، تو ان کی اور دوسرے علماء حق کے مشورے سے تلنگانہ اسٹیٹ میں مجھے تلنگانہ اسٹیٹ کی تنظیم کا صدر بنایا گیا تھا، رجسٹر کی گئی تھی تنظیم، ٹھیک ہے۔ اور پھر شہر حیدرآباد میں بھی حیدرآباد کے لیے حبیب عبد القادر الحامد حفظہ اللہ کو صدر بنایا گیا تھا، حسین باعون صاحب کو نائب صدر بنایا گیا تھا، اب حسین باعون صاحب صدر ہے اس تنظیم کے الحمدللہ۔ تو ہم لوگوں کے اوپر جو کچھ بھی جھوٹے کیسز ظالموں نے کیے تھے اور کیا بولے تھے، باغی بولے تھے، تو میں 7137 صحیح بخاری سے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھیے۔ بہت ریپیٹ کرے تھے 2016 17 18 میں، کئی لوگ ریپیٹ کرے تھے، جس میں ندوی بھی تھے، فیضی بھی تھے، بہت سارے تھے، بہت کچھ بولے، نہیں بولنے والی باتیں بولے، ایسا سمجھ کے بولے گویا کہ یہ تنظیم کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ امیر المومنین کے درجے پر ہے، وہ حدیث امیر المومنین خلیفۃ المسلمین والے ان پر فٹ کر کے ہم کو بولے۔ اللہ کے بندو، پوری دنیا میں رائٹ ناؤ کوئی بھی امیر المومنین نہیں ہے، پوری دنیا میں رائٹ ناؤ کوئی بھی خلیفۃ المسلمین نہیں ہے۔ بتا سکتے کوئی کہ فلاں خلیفہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے کہیں بھی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، کہیں بھی شریعہ لا امپلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ ہم مسجدوں سے مضبوط جڑے رہے، علماء حق سے مضبوط جڑے رہے، XYZ آرگنائزیشن سے دور رہے۔ یہ ایسا بول رہے تھے، باغی یعنی خارجی کو باغی کہتے ہیں، خروج کرنے والے کو باغی کہتے ہیں۔ تو ایک امیر ہوتے ہوئے دوسرا امیر ٹھہرا ہو گیا تو اب اس کا قتل بھی واجب ہے، بولے اس کا قتل بھی واجب ہے، بولے 2016 میں، اور باغی بولے۔ اب اس اگست 2024 میں ہم کو باغی بولنے والے باغی ہو گئے، وہ بھی ایسی گندی بغاوت کرے، کیا بتاؤں، مجھے وہاں نہیں جا کے 7137 صحیح بخاری سنانا ہے۔ کیا ہے حدیث؟ حدیث یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جیسا ہے، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کیا جیسا ہے، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث بہت رٹے وہ لوگ جو اب 2024 کے اگست میں خود باغی ہو گئے۔ تفصیل لمبی ہے، خطبے میں وہ سب تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار ہے آپ سب ماشاءاللہ۔ تو میں کیا سنانا چاہتا ہوں، اب 7137 بخاری سنایا، اب آپ کو سناتا ہوں سنن ابن ماجہ 2859،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ 7137 بخاری میں میرے مقرر کردہ امیر ایسے الفاظ ہیں، اور اس میں میرے مقرر کردہ امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے امام کی نافرمانی کی گویا کہ وہ میری نافرمانی کیے جیسا ہے۔ سنن ابن ماجہ 2859۔ امام اور امیر، امام مطلب کون؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، سمجھ رہے؟ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کا جب دور آ گیا رسول اللہ کے انتقال کے بعد، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حسن رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ، سمجھ رہے؟ تو یہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین اگر کسی لشکر پر یا کسی علاقے کا کسی کو گورنر امیر بنائے تو وہ بھی امیر ہے، خلیفہ کے بعد والے، خلیفہ کے مقرر کیے ہوئے امیر، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کرنا کیا ہے؟ ان کی اطاعت کرو، یہ تو حدیث میں آ گیا ہے۔ اب یہ حدیثیں رٹتے رہے لیکن وہ حدیث امیر المؤمنین کے بلکہ نہیں بتائے، سوسائٹی کے صدر کی بات کو جو ہے اس طریقے سے بولے کہ وہی امیر کی بات ہے، بلکہ ایسا ہو۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک صحیح مسلم سے سنانا چاہتا ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 4758۔ یحییٰ بن حسین سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے اپنے دادی سے سنا، وہ بیان کرتی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے دوران میں خطبہ دے رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے اگر تم پر ایک غلام کو حاکم بنایا جائے اور وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ اگر یہ حدیث 4758 صحیح مسلم بھی ان سوسائٹی کے صدر پر فٹ کر لیتے ہیں، اگر کر لیتے ہیں تو اس کی کوالٹی کیا ہو، اس کا ایٹریبیوٹ کیا ہو؟ وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ ایک غلام کو بھی اگر حاکم بنایا جائے، اگرچہ کہ یہ بھی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین کے بارے میں ہی ہے، یا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اگر کسی غلام کو کسی صوبے کا گورنر بنا دے تو وہ گورنر کی اطاعت کرنا ہے اس صوبے والوں کو، ٹھیک ہے؟ اگر غلام کو بھی کوئی بنایا جا رہا ہے کہ کسی صوبے کا۔ اب اگر یہ حدیث یہاں پر سوسائٹی کے پریزیڈنٹ صدر پر فٹ کر لیں، سوسائٹی کا، جمعیت کا، تنظیم کا امیر نہیں ہوتا، صدر ہوتا، ٹھیک ہے؟ جمعیت کا امیر نہیں ہوتا، صدر ہوتا، پریزیڈنٹ، صدر، اس پر بھی اگر یہ حدیث فٹ کر لے تو اس کی کیا کوالٹی ہونا چاہیے؟ وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری رہنمائی کرے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر یہ ٹھیک ہے، ہم خود خطبے میں بولے ہیں کہ اخف الضررین اصول فقہ کا ایک اصول ہے، اس اصول کے مطابق ہم کو بی جے پی کو روکنے کے لیے کانگریس یا MIM یا اور دوسری سیکولر پارٹی کو جو ہے ووٹ ڈالنا چاہیے۔ یہ ممبر سے بھی بولے ہیں، بولتے رہیں گے کہ کم نقصان جس سے ہے ان کو چن لو بڑے نقصان کو روکنے کے لیے۔ اخف الضررین کا اردو ترجمہ ہوتا ہے کہ ضرر ہے، ضرر یعنی نقصان، ضررین یعنی دو نقصان، اخف یعنی کم، تو کم نقصان کو چن لو بڑے نقصان کو روکنے کے لیے۔ تو یہاں پر مسجدوں کے باہر ہم الیکشن کی بات جو کرتے ہیں، نقصان سے انسانوں کو بچانے کے لیے، بڑے نقصان سے انسان کو بچاؤ، یہ پارٹی سیکولر پارٹی دکھ رہی، اس کو چن لو، اس طریقے سے علماء بولتے ہیں اور ہم بھی بولے ہیں، ہم خود بھی ووٹ ڈالے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ رہے ہیں، ہم کو جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لا ابائڈنگ سٹیزن بن کے رہنا ہے انڈیا میں۔ تو ہم مسجدیں چلانے کے لیے اور تنظیم چلانے کے لیے یہ ڈیموکریٹک سسٹم کو تو نہ لائیں، شورائیت کا نظام سے چلا سکتے ہیں نا۔ یہ بات 2015 سے بولتا رہا، پھر درمیان میں جب ان کی گندی سیاستیں دیکھا تو پھر میں نے کہا کہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، قانون وقف کا ہو وغیرہ کا ہو، تو ٹھیک ہے، ہم ان شر پسندوں کو روکنے کے لیے ہم یہ اختیار کر لو وقتی طور پر، کیونکہ فتویٰ جو ہے دائمی نہیں ہوتا ہے،
فتویٰ کبھی علاقائی ہوتا ہے، کبھی وقتی ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا ہے۔ کچھ فتوے دائمی ہوتے ہیں اور پورے ملک اور پورے دنیا والوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کچھ فتوے جو ہے وقتی اور علاقائی ہوتے ہیں۔ بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد فتویٰ دینا ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ شرعیت کے مطابق چلائیں، اور جو سچ بولنے والے، حق بولنے والے علماء ہیں، ان کی دوستی میں رہے مضبوطی سے۔ سمجھ رہے آپ اللہ کے بندو؟ تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ 125 روپے 5 سال کے دے کر رسید نہ بھرو، فارم نہ بھرو۔ آپ لوگ مسجد اہل حدیث والے اہل حدیث مسلمان بنے رہو، سچ بولنے والے اہل حدیث علماء کے فالوور بنے رہو۔ مقلد نہیں بننا ہے ہم کو کسی بھی عالم کا، ہم کو دلیل کی پیروی کرنا ہے۔ حق بولنے والے، سچ بولنے والے، ایک چہرے والے جو عالم دین ہیں جماعت حقہ، جماعت اہل حدیث کے، ان کے فالوور بنے رہنا ہے، اور انہوں نے جو دلیلیں دی ہیں کتاب و سنت کی اس کو سر آنکھوں پر رکھنا ہے، ان کی بھی تقلید نہیں کرنا ہے، بلائنڈلی فالو نہیں کرنا ہے۔ سچ بولنے والے عالم کو بھی بلائنڈلی فالو کرنے والے دوسرے فرقے والے ہیں، ہم لوگ دلیل کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو جب منہج اہل حدیث عقیدے، نماز، روزہ وغیرہ سب میں دیکھ رہے، تو معاملات میں بھی منہج اہل حدیث دیکھنا ہے، نہیں دیکھنا ہے؟ تو جماعتی معاملات ہو تو ہم منہج والے رہیں گے، ہم یہ گندی سیاست سے دور رہ کر ہم لوگ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ اور سورہ 7 آیت 181 وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت، ایک امت ایسی ہے، یہدون بالحق، جو ہدایت کرتی ہے حق کے موافق، وبہ یعدلون، اور حق کے موافق ہی انصاف کرتی ہے۔ تو ہم انصاف نہیں چھوڑیں گے، حق نہیں چھوڑیں گے، سچ بولتے رہیں گے، سامنے والا کتنا بھی کروڑپتی رہنے دو، کتنا بھی رسوخ والا رہنے دو، ان سے یا ان کے ابا دادا سے نہیں ڈریں گے، ہم اللہ الجبار سے ڈریں گے، اللہ القہار سے ڈریں گے، اللہ الجلال سے ڈریں گے۔ اس القہار نے سورہ مومن میں کہا، سورہ 40 میں کیا کہا؟ قیامت کے دن جب اللہ فرشتوں کو اور کائنات کے ہر ایک مخلوق کو موت دے دے گا، فنا کر دے گا، فنا کرنے کے بعد اللہ کہنے والا ہے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ سوال اللہ کرے گا، کہیں سے جواب آنے والا نہیں، کیونکہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل سب کو اللہ ختم کر چکا ہوگا، موت دے چکا ہوگا۔ اب کہیں سے کوئی جواب ہی نہیں آ رہا۔ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ پھر کہے گا، جواب نہیں آئے گا، تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے ہے آج کی بادشاہت، جو اکیلا قہار ہے، جس کے قہر نے کائنات کو فنا کر دیا، کائنات کے تمام مخلوقات کو فنا کر دیا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس اکیلے ذو الجلال والاکرام کا چہرہ، عزت والا چہرہ باقی رہنے والا ہے، اس کی ذات باقی رہنے والی ہے، کائنات کو فنا ہونا ہے۔ تو ہم اس القہار سے ڈرتے ہوئے، الجبار الجلال اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العالمین سے سچی محبت کریں گے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کریں گے، اہل بیت رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کریں گے، پیارے نبی کی محبت میں، اور ہم سچے پکے اہل حدیث مسلمان، عقیدے، اعمال، معاملات والے سچے بنے رہیں گے انشاءاللہ، تاکہ اللہ کی جنت الفردوس کے ہم وارث بن جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن، اللهم أصلح أحوال المسلمين في ميانمار، اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن
لنكونن من الخاسرين. اللهم يا وهاب اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى. اللهم يا وهاب اللهم يا وهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.